ان اللہ مع بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی جو گروہ صبر کرے گا اللہ اسی کو کامیابی دیں گے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری معیت میں رہے، تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے، تو پھر صبر کرو. ولا تکونوا نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، دور سے ہے دال واورے دور سے دیار، بطرن اتراتے ہوئے، بے توئرے بطر اترانا شیخی خورا ہونا، ورعاء دکھاتے ہوئے، یہ بھی رعا سے ہے، الناسی لوگوں کو، رعاء الناسی لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویصدون صاد دال دال صد رکاوٹ، ویصدون اور روکتے ہوئے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. تم ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جو اپنے گھروں سے اس طرح نکلے کہ اترا رہے تھے اور لوگوں کو دکھاوا کر رہے تھے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے تھے. کفار مکہ کا جو لشکر نکلا تھا مکہ سے، اس کی بات ہو رہی ہے. ایک تو وہ بڑا اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلے تھے نا، اور دوسرا یہ کہ جہاں پڑاؤ ڈالتے وہاں شیخیاں مارتے، ہم تو دیکھو ہم تو یہ کر دیں گے، ہم تو وہ کر دیں گے. اور سب سے بری بات کیا تھی کہ وہ نکلے کس لیے تھے؟ اللہ کے دین سے روکنے کے لیے. صرف یہی مقصد تھا نا. مسلمانوں نے اور ان کا کیا نقصان کیا تھا؟ کوئی نقصان نہیں کیا تھا. واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس پر چھایا ہوا تھا. یعنی ان لوگوں کا کسی کا بھی کوئی کام اللہ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے. بظاہر ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ کام ہو گیا تو رک نہیں سکا، نہیں، وہ اللہ کی تدبیر ہی کا حصہ ہوتا ہے. ابو سفیان لشکر نکال لے گئے، ابو سفیان اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں تھے، اللہ کی تدبیر کا حصہ تھا. اللہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ قافلہ جو ہے وہ پکڑا جائے، لشکر ہی سے سامنا ہونا مقصود تھا. تو لہٰذا اللہ کی عمل سے، دائرہ عمل سے کچھ بھی باہر نہیں. تو اللہ نے کہا کہ قافلوں کی طرح نہ ہونا، جنگ کے لیے نکلو تو اترانا مت، شیخیاں مت بگاڑنا، عاجزی کے ساتھ رہنا اور اللہ رب کریم کی مدد کے طلبگار رہنا. اور دوسری بات، کبھی بھی اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مت نکلنا. جب بھی نکلنا اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے نکلنا. جب ان مقاصد کے لیے نکلو گے پھر اللہ کی مدد آئے گی. تو آج دیکھیں ہم لوگ کن مقاصد کے لیے نکل رہے ہیں؟ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بالکل ہم ایویں ہی جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے مدد کیوں آئے گی؟ تو آپ دیکھیے آج بھی مسلمان کی جنگ ایک ہی ہے، اللہ کی راہ میں. مسلمان بس اسی لیے لڑتا، یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، یا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑتا. اور آج بھی جو جنگیں دنیا پر مسلط کی جا رہی ہیں غیر مسلموں کی طرف سے، وہ کس لیے ہیں؟ رویے آج بھی یہی ہیں. ایک تو ان کو لگتا ہے ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. جب روس طاقت میں تھا تو کیسے روس میں تکبر تھا، اس کے افراد میں تکبر تھا. اب امریکہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے، لگتا ہے ہمیں زوال ہی نہیں آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں امریکہ نے کی ہیں، روس نے بھی کی، ہر سپر پاور نے کی. میں اپنی ہوش و حواس کی جنگوں کی بات کرتی ہوں جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں. امریکہ نے بھی جتنی بھی جنگیں کی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ جو ذرائع اللہ نے دیے ہیں ان پر صرف ہم قابض ہو جائیں. یہی بات ہے نا. اب تو سامنے آ گیا، شام سے پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے امریکہ تک، اور عراق سے پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے امریکہ تک. وہ سارا جمہوریت شمولیت گیا پانی میں. پتہ لگ گیا کہ کوئی حقیقت نہیں تھی کسی بات کی، صرف اور صرف تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا مقصود تھا. جو اللہ نے پوری دنیا کے لیے دیے ہیں یہ چاہتے ہیں ہمارے لیے رہیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جب برطانیہ تھا سپر پاور، تو برطانیہ پوری دنیا کو کالونی بنا کر بیٹھا ہوا تھا، اور پوری دنیا کی دولت لوٹ لوٹ کر لے کر گیا برطانیہ میں، تاکہ پوری دنیا کو جو کچھ ملا اس پر ہم قابض ہو جائیں. اور جتنی بھی اس کی کالونیز تھی آپ سب کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو غربت کی آخری حد تک پہنچایا، لوٹ لیا نا سب کچھ ان کا. اب امریکہ وہی کچھ کہا تھا، وہی صورتحال ہے، کوئی فرق نہیں. امریکہ کا افغانستان پہ یہ وہاں کیا چیز ہے جس پہ یہ یہاں پہ فائٹ کرتا ہے یا جو حالات پیدا کرتا ہے؟ بیچ میں آپ سیاسی سوال نہ اٹھائیں. سنی ہوتے جیسے کہ عراق کی سمجھ تو آتی ہے کہ تیل کے ذخائر ہیں وہ یہاں بھی نہیں. ہمارا علاقہ بڑا اہم ہے، یاد رکھیے گا. اگر ہم طاقتور نہ ہوتے نا فوجی اعتبار سے تو ہمارا بھی یہی حشر ہوتا. پاکستان اور افغانستان اسٹریٹجی کے اعتبار سے دو بڑے اہم ملک ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے اور ہماری بدقسمتی بھی ہے. ہمارے لیے چیز امتحان بنی ہوئی ہے. چین چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں، بھارت چاہتا ہے کہ وہ ہمیں قبضے میں رکھے، اور امریکہ چاہتا ہے وہ ہمیں قبضے میں رکھے. تو افغانستان تو ٹارگٹ بنا ہوا ہے ایک عرصے سے،
پاکستان کو بھی اللہ نے بچا رکھا ہے، انشاءاللہ بچائے ہی رکھے گا. تو یہ ہماری جو اسٹریٹجیکل اہمیت ہے نا، یہ خود بہت بڑا ایک امتحان ہے ہمارے. وائز اور جب زینا خوبصورت بنا دیا لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو، وقال اور کہا لا نہیں غالبا کوئی غالب آنے والا لکم تم پر الیوم آج کے دن من الناس لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں جار لکم تمہارا ہمسایہ ہوں، تمہارا ساتھی ہوں. اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دی، ان سے کہا آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں خود تمہارے ساتھ شامل ہوں. کب کہا تھا؟ بدر میں. کیسے کہا تھا؟ فزیکلی آ کر کہا تھا، یاد ہے نا. وہ بنو بکر کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں آ کر ملا تھا اور ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا. اور پھر جب فرشتے اترے تھے تو پھر یہ بھاگا تھا اور اس کو امیہ بن خلف نے روکا تو اس نے زور سے اس کو تھپڑ مارا، اس زور کا کہ وہ غش کھا کر گر پڑا اور کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ رہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے بھاگا، پوری حدیث ہے اس پر، کہ پھر وہاں سے بھاگا اور جا کر سمندر میں بیٹھ گیا، بحر عرب میں بیٹھ کر کہنے لگا اللہ اپنا وعدہ نہ بھولنا، اللہ اپنا وعدہ نہ بھولنا، کہ مجھے ان کے مار مت دیا جائے قیامت تک لیے، اب تو مجھے زندگی دے رکھی، اپنا وعدہ یاد رکھنا. فلما پھر جب ترات آمنے سامنے ہوئے فیاتانی دو گروہ، نقصا الٹے پاؤں بھاگا، نون قاف صاد علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، وقالا اور اس نے کہا انی بے شک میں بریء ذمہ ہوں، منکم تم سے، انی بے شک میں ارا میں دیکھتا ہوں، ما جو لا نہیں ترونا تم دیکھتے. یہیں پر دیکھیں ارا ترونا یہ دونوں راء سے ہیں. انی بے شک میں اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو الٹے پاؤں ایڑیوں کے بل بھاگا. ایڑیوں کے بل بندہ زور سے بھاگتا ہے، تیزی سے بھاگتا ہے، ایڑیوں کے بل بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے اعمال سے بری ذمہ ہوں، جو کچھ مجھے دکھائی دے رہا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، میں تو اللہ سے سخت ڈرنے والا ہوں اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. کیوں بھاگا؟ جب فرشتے اترے تو بھاگا نا. اگر یہ زد میں آ جاتا تو مارا جاتا. تو ویسے اس کو مارنا تو نہیں تھا، کیونکہ اللہ جب ایک وعدہ کر لیتے ہیں اللہ نہیں پلٹتی، اللہ نے اس کو دے دی تھی نا قیامت تک کے لیے مہلت. مگر آپ دیکھیں کہ جو برے ہوتے ہیں ان کو موت کا خوف کتنا ہوتا ہے. یہ بندہ تو بے خوف ہونا چاہیے نا. شیطان جو ہے اس کو اپنی جان کے لیے موت کا خوف قیامت تک نہیں ہونا چاہیے. لیکن اتنا کیوں ڈرا موت سے؟ وجہ اعمال کی وجہ سے. اللہ رب نے یہود کے بارے میں بھی کہا نا کہ ان میں سے ہر ایک 1000 سال کی زندگی چاہتا ہے، مگر 1000 سال کی زندگی بھی انہیں موت سے نہیں بچا سکتی اور سزا اور عذاب سے نہیں بچا سکتی. اب اس کو پتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، پھر بھی یہ ڈر کر بھاگ گیا. کیوں بھاگ گیا؟ اس لیے بھاگ گیا کہ یہ چاہتا تھا کہ اسے مزید مہلت مل جائے، یعنی اور اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں آج مارا گیا تو مجھے عذاب آج شروع ہو جائے گا، تو جب تک عذاب ٹل سکتا ہے تب تک تو ٹلے. تو اصل میں اپنے نامہ اعمال سے بھاگتے. خود ہی تم لوگ کر رہے ہو سب نہ کرتے. بالکل. تو لہذا شیطان بہت بڑا دشمن ہے. یہ پہلے بھڑکاتا ہے اور بعد میں کہتا ہے میں نے تو خالی بات ہی کی تھی نا، میں نے تو خالی بات کو. پتہ ہے جو ہے نا ابیٹمنٹ باقاعدہ ایک جرم ہے. ابیٹمنٹ ہوتا ہے کسی کو بہکانا، یعنی کسی کو جیسے خودکشی پر آمادہ کرنا کہ تمہارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے، اور تو زندگی بیکار جا رہی ہے، ہر وقت کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اگلا سوسائڈ کر لے. اور اگر کوئی اس جرم میں ملوث پایا جائے تو پھر اس کو سزا ہوتی ہے کہ بھئی تم نے ہی اسے آمادہ کیا نا. اسی طرح کسی کو قتل پر آمادہ کرنا کب تک برداشت کرو گے، ختم کر دو روز روز کا معاملہ وغیرہ. اور یہ بات پتہ چل جائے تو پھر اس کو سزا ہوتی ہے باقاعدہ، اور اس کی سزا شدید ہے. 5 سال سے 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے اس طرح، اور اگر عدالت محسوس کرے تو اس سے زیادہ بھی قید رکھ سکتی ہے. اس جب یقولو کہہ رہے تھے المنافقون منافق والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری تھی، غرہ دھوکے میں ڈال دیا، ہؤلائی ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن اور جو کو یہ توکل بھروسہ کرے گا، واو کاف لام وکلا وکالت سے ہی یہ توکل ہوتا ہے، اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہ ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، تو دھوکے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غرہ، اسی سے غرور کا لفظ بنتا ہے، دھوکے باز.
اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر تو بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی مدینہ میں کیا چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی؟ دو گروہوں میں، ایک تو منافق اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے خاندان کے دباؤ سے مسلمان ہو گئے تھے. منافق بھی نہیں تھے مگر اسلام دلوں میں اترا بھی نہیں تھا. تو ان کے دلوں میں بیماری تھی نا. کیا بیماری تھی؟ کمزوری. اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، عدم توکل. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمان اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو گئے. ان کو کیسے پتا چلا؟ اطلاع آ گئی نا کہ مسلمان لشکر کا مقابلہ کر رہے ہیں. اطلاع تو پہنچ گئی. اب یہ بات بڑی ہی خوفناک تھی اس وقت، کیونکہ مسلمان بغیر کسی مقابلے کے تیاری کے مقابلے پر چلے گئے تھے. نہ کوئی بڑی تعداد تھی اور نہ ہی کوئی تیاری تھی، اور نہ ہی اتنا وقت تھا اور نہ ہی اجازت تھی کہ مدینے سے سامان منگوا لیتے، ورنہ کچھ نہ کچھ تو آ ہی سکتا تھا. اللہ نے کہا جیسے تیسے ہو ویسے ہی مقابلہ کرو. اب اس بات پر وہ کہنے لگے کہ ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. کفار کا مقابلہ کرنے گئے، قریش کا مقابلہ کرنے گئے، اور وہ بھی بے سر و سامان کی حالت میں. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے بات کے جواب میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ توکل کیا اللہ پر اور چلے گئے جیسے اللہ نے حکم دیا تھا ویسے ہی لڑنے کے لیے. تو اللہ فرماتے انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا. تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے کہ اللہ نے یہ محض مسلمانوں کو آزمائی سے گزارنے کے لیے ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ رب کریم اپنے دین کی حقانیت بھی ثابت کرنا چاہتا تھا. یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کافروں پر بھی واضح کر دینا چاہتا تھا کہ طاقت حق نہیں ہے، حق ہی ایک ہے جو طاقت ہے. دنیا میں ایک ہی طاقت ہے، وہ حق ہے بس. تو یہ سب کچھ واضح کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے یہ سب کچھ پلان کیا. تو یہ اللہ کی حکمت بالغہ تھی، اور اللہ رب کریم غالب ہے اس بات پر کہ اپنے ماننے والے بندوں کو نہتے ہوتے ہوئے بھی کامیابی دلاتا. اسی لیے سے یوم الفرقان کہا گیا. ولو کاش ترا تم دیکھ سکتے از یتوفا جب مر رہے تھے، فوت کر رہے تھے، الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا. کاش تم دیکھتے کہ جب فوت کیا جا رہا تھا کافروں کو، الملائکۃ فرشتے یضربون وہ مار رہے تھے وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم ان کی کمروں پر، وذوقوا اور کہہ رہے تھے چکھو عذاب الحریق آگ کا مزہ، ذالکہ یہ ہے بما اس لیے کہ جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور نہیں ہے اللہ، لیسا نہیں اس طرح کا، بظلام کہ ظلم کرے، للعبید اپنے بندوں پر. ظلام جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے ظالم کا. اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر. قدابی ان کی حالت ہے ایسی، آل فرعون جیسی، ان کی حالت ایسی ہے جیسے آل فرعون کی ہے. والذین من قبلہم اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں جیسی ہے. یہاں سے وہاں تک ایک ہی جملہ ہے، یعنی کہ ایک ہی موضوع ہے. اللہ فرما رہے ہیں کاش تم وہ لمحہ دیکھ سکتے، وہ منظر دیکھ سکتے جب میدان بدر میں مرنے والے کافروں کی روحوں کو فرشتے قبض کر رہے تھے. وہ ان کی روحوں کو قبض کرتے وقت ان کو مارتے تھے چہروں پر اور پیٹھوں پر، اور انہیں کہتے تھے اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. تمہیں یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے ایسے ہی اعمال آگے بھیجے ہیں. اللہ تو اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. ان کی حالت ایسی ہے جیسے قوم فرعون کی ہوئی اور ان سے بھی پہلے کافروں کی ہوئی. کہ اللہ رب کریم فرما رہے کہ صرف وہ یہ نہیں کہ وہ مر گئے، بلکہ دائمی عذاب کا شکار ہوئے، فرشتے ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے. تو پورا انتظام تھا، پورا جو ہے ان کی سزا دنیا اور آخرت کی. دنیا میں بھی سزا پائی نا، مومنوں کے ہاتھوں مارے گئے اور ذلیل ہو گئے. ان لوگوں کے لیے بات بہت بڑی تھی. ان کے ہاں یہ بات باعث فخر سمجھی جاتی تھی یہ بھی کہ ہمارے خاندان کے فلاں بندے کو فلاں بہادر نے مارا، کسی عام بندے سے نہیں مرے. جیسے عتبہ مارا گیا نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں، تو یہ بھی ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ حمزہ جیسے بہادر نے مارا، تو یہ ہما شما نے تھوڑی مار دیا. تو ان کے لیے یہ بھی بڑی ایک جو ہے تکلیف کی بات تھی کہ چند بے سر و سامان مسلمانوں نے مار دیا ہمارے خاندان کے بڑوں کو. کہ کوئی پوچھے گا کہ جنگ کے مقابلے میں تمہاری مقابل فوج کی کیا حالت تھی، تو تھوڑے سے لوگ تھے، بے سر و سامان، تلواریں بھی نہیں تھی، ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس کوئی خاص، پھر بھی جیت گئے. تو بہت شرمندگی کی بات ہے. جنگ سے زیادہ ان کے لیے یہ بات شرمناک تھی. شکست سے زیادہ شکست کی حقیقت شرمناک تھی، کیونکہ ماننا کیا پڑتا. اگلے پوچھتے نا کہ وہ بے سر و سامان لوگ کیسے جیت گئے، تم کیسے ہار گئے، تو کیا جواب دینا پڑتا؟ ان کا ایک رب جیت گیا، ان کو اللہ کی نصرت و تائید حاصل تھی. یہی تو ماننا نہیں تھا. اور یہی بات روز روشن کی طرح نظر آنے لگ گئی تھی.
اور ہر کس نے یہی کہنا تھا کہ مسلمان بے سر و سامان ہوتے ہوئے جیت گئے تو ان کے رب نے ان کی مدد کی. یہی بات دلوں پر چھریاں بن کر چل رہی تھی. تو اللہ رب کریم نے فرمایا ایک تو دنیا کی سزا جو انہیں مل گئی اور دوسری آخرت کی دائمی سزا کے لیے فرشتے تیار کھڑے تھے اور انہوں نے ان کی روحوں کو ذلت کے ساتھ قبض کیا اور انہیں جہنم رسید کیا ذلت کے ساتھ اور انہیں کہا کہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی نیکوکار کو کبھی سزا نہیں دے گا. اللہ کا طریقہ نہیں. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لی. یعنی کفار مکہ نے مسلسل آیتوں کا انکار کیا اللہ کی، تو اللہ نے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. انہیں ذلت کی موت ملی اور دردناک انجام جو قیامت تک کے لیے ہے، اور پھر قیامت کے موقع پر جو نیا سلسلہ شروع ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے. ان اللہ قوی، بے شک اللہ قوت والا ہے، شدید العقاب، اور سخت سزا دینے والا ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے اللہ قوی ہے، قوت اللہ ہے. دنیا میں کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، کوئی قوت نہیں. آپ دیکھیں ایک بڑا ریسلر ہے اور کبھی نہیں ہارتا، تو بخار چڑھ گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. لہٰذا قوت تو اللہ کے پاس ہے، قوت اللہ ہے، وہ سرچشمہ ہے قوت کا، وہی ہمیں قوتیں دیتا. تو قوت صرف اللہ ہے، باقی دنیا میں کوئی قوت حقیقت نہیں رکھتی. اللہ جس کو چاہتا ہے قوت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کمزور کر دیتا ہے. اور دوسری بات شدید العقاب، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ خود رحم کھائے. تو اس کی پکڑ سے بچنا چاہیے. اگر کوئی ہے جس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے تو وہ کریم رب ہی ہے. ذالک بان اللہ، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ لم نہیں یکو ہے، مغیرن بدلنے والا، تبدیل کرنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا جو اس نے خود انعام کی ہو، علی قوم کسی قوم پر، حتی یہاں تک کہ یغیروا بدل دے، ما اس کو بھی انفسہم ان کے نفس، وان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا ہے. ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت دینے کے بعد اس وقت تک اس نعمت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدل لیتی. بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. دو طرح سے ہے یہ بات. ایک، اگر کوئی قوم ڈاؤن فال کا شکار ہے، جب تک وہ ترقی کے لیے کوشش نہیں کرے گی اللہ ترقی نہیں دیں گے. اور جس قوم کو اللہ نے ترقی دی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو گرا دے تو نعمت چھن جاتی ہے. اس کی مثال ہم خود ہیں، کسی اور کو کیا دیکھنا. اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو دنیا کے ایک بڑے حصے کی حکمرانی دے دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے ہم نے جنگیں چھوڑ دی، فتوحات ختم ہو گئی، لیکن جن علاقوں پر ہم حاکم تھے اللہ نے ہمیں ٹرینڈ سیٹرز بنایا ہوا تھا. مسلمانوں کے علاقوں میں آ کر لوگ پڑھتے تھے. جیسے آج ہے نا کہ ہم جا رہے ہیں جی پڑھنے کے لیے، لندن جا رہے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی جا رہے ہیں، ہاروے یونیورسٹی جا رہے ہیں. تو اس وقت تھا طریطلہ جا رہے ہیں، قرطبہ جا رہے ہیں، جامعہ بغداد جا رہے ہیں، اور وہاں کے پڑھے ہوئے لوگ دنیا کے بہترین عالم تھے. صرف قرآن ہی نہیں پڑھاتے تھے، وہ سائنسز پڑھاتے تھے. اور مسلمان بہترین ریسرچ کر رہے تھے، بہت کام کر رہے تھے، اور پوری دنیا پر راج کر رہے تھے علم اور عمل کے اعتبار سے. مسلمانوں کا لباس دنیا کا فیشن تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، علم چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا، سکھانا چھوڑ دیا، فحاشی میں پڑ گئے، عیاشی میں پڑ گئے. نتیجہ یہ ہوا ہاتھ سے حکومت گئی، سیادت گئی، سرداری گئی، سب کچھ گیا ہاتھ سے. اور آج ہم جس حال میں بیٹھے، تو اللہ نے کفار مکہ کو عرب میں سرداری دی تھی. اب اللہ نے وہ سرداری واپس لینے کا فیصلہ کر لیا نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کسی قوم سے دی ہوئی نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ اپنے آپ کو نااہل ثابت نہیں کر دیتے. انہوں نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کر دیا. چلو ابراہیم علیہ السلام کے بعد دین بدل دیا، جو کچھ ہوا ہو گیا، ان سے کتابیں کھو گئیں. اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، بغیر وجہ کہ ان کو ستایا، چلو یہ بھی چھوڑ دیا، ہجرت کر کے چلے گئے، ہو گیا. بات یہ ہے کہ کم از کم تم نے دین نہیں قبول کرنا مت کرو، انہیں دین پر چلنے دو. نہیں، نہ ہم دین قبول کریں گے، نہ تم لوگوں کو کرنے دیں گے. کیوں؟ کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ آخر کار عرب مسلمان ہو جائے گا. جب لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارے ہاتھ سے کعبہ نکل جائے گا، جب کعبہ نکل جائے گا تو ہمارے کھانے پینے عیاشیاں سب رک جائیں گے. لہٰذا وہ اسلام کے دشمن تھے اپنی اقتصادی حالت کی بنا پر.
اب اس صورتحال میں اللہ رب کریم نے پھر فائنل فیصلہ کر لیا کہ نہ یہ حق کو قبول کر رہے ہیں اور نہ حق کا راستہ چھوڑ رہے ہیں کہ چلے ہمیں نہیں قبول، تمہیں جو کرنا ہے کر لو. جیسے اتبا نے جو تجویز رکھی تھی، اگر یہ مان لیتے تو شاید ان کا انجام یہ نہ ہوتا. اتبا نے کہا تھا نا کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ غالب آ گیا تو تمہارا ہی خاندان غالب آئے گا، اور اگر یہ مارا گیا عرب والوں کے ہاتھوں تو سمجھو انہوں نے تمہارا کام کر دیا. اگر یہ اس پر بھی راضی ہو جاتے نا تو اللہ کریم ان کو موت تک نہ پہنچاتا، لیکن یہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے. مسلمانوں کو مار دینے کے لیے بے قرار تھے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے تھے، تو پھر اللہ نے ان سے عرب کی سرداری واپس لے ختم کر دی ان کی سیادت. یہی یہاں بتا رہے. تو ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو اہل ثابت کیا تو اللہ نے ہم سے سب کچھ لے لی. اہل ثابت کریں گے واپس مل جائے گا، سب کچھ اہلیت پر منحصر. کداب آل فرعون، ان کی حالت آل فرعون جیسی ہے، یہ آل فرعون جیسے لوگ ہیں، یعنی اللہ نے حکومت دی تو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. والذین من قبلہم، اور ان سے بھی پہلے لوگوں جیسے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود حاکم بنا ہوا تھا، اللہ نے حکومت دی تھی نسل در نسل، تو پورے نسل در نسل خدا بنے ہوئے تھے، پجواتے تھے اپنے آپ کو. تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح پہلے لوگوں کو جب حکومت اور سیادت ملی تو وہ بگاڑ کا شکار ہوئے، یہ لوگ بھی انہیں کی طرح بگاڑ کا شکار. قذبوا، انہوں نے جھٹلایا بھی آیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کو، فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب سے. واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا. وکل کانوا ظالمین، وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے سزا دی نا، پہلوں کے بارے میں بھی ہماری سنت یہی رہی. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم نے انہیں تباہ کر دیا. قوم فرعون کو ڈبویا اور باقیوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہلاک کر دیا گیا، مار دیا گیا، کیونکہ وہ سارے کے سارے ظالم لوگ تھے. تو ان کا بھی وہی انجام ہوا، پورا پورا لاٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا بدر کے میدان کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ایک موضوع شروع ہو رہا ہے یہود کے بارے میں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. یہ ایک سیر حاصل تبصرہ تھا بدر پر کہ اللہ نے فرمایا بدر میں ہم نے جڑ کاٹی تھی کفار مکہ کی. کیوں کاٹی کفار مکہ کی جڑ؟ اس لیے کہ کفار مکہ نے اپنے آپ کو اس سزا کا اہل ثابت کیا، وہ اسی لائق تھے، ان کا مٹ جانا ضروری تھا. وہ پورے عرب کے لیے فساد کا سبب بنے ہوئے تھے. دیکھیے کتنے ہی قبیلے رکے ہوئے تھے اسلام سے، صرف اس وجہ سے کہ اگر کفار مکہ غالب آ گئے کعبے پر تو وہ حق پر ہے، اور اگر مسلمان غالب آئے تو وہ حق پر ہے. لہٰذا کعبے پر قابض ہوتے ہی مسلمانوں کے فوراً لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ رکاوٹ تھے نا پھر اسلام کی راہ میں لوگوں کے لیے، راستے کا پتھر تھے یہ. تو راستے کے پتھر کو ہٹانا پڑتا ہے. ارد گرد روڈ سائڈ پر پڑے ہوئے پتھروں کو کوئی توجہ نہیں دیتا، لیکن جو پتھر سڑک کے بیچ میں آ جائے اس کو پھر اٹھانا ہی پڑتا ہے. یہ راستے کا پتھر بنے ہوئے تھے، لہٰذا اللہ نے پھر انہیں کک آؤٹ کر دیا. تو یہاں ایک اہم بات کیا ہے ہمیں یاد رکھنے کی جو ہمارے لیے سبق ہے. ویسے تو اس میں ہم نے کئی سبق دیکھے ہیں، انفال کے بارے میں یعنی مال غنیمت کے بارے میں. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قوم کے کام کے کرتے ہوئے، دین کے کام کے کرتے ہوئے ہمیں اپنے حقوق پر بھی صبر کرنا ہے. صبر میں سبھی کچھ شامل ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ رب کریم کی مدد کے لیے ہمیں استقامت دکھانی ہے اور ذکر کرنا ہے. کوئی بھی کام ہم کر رہے ہو نا تو ایک تو ہم استقامت دکھائیں، صبر کریں، اور تیسرا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں. اللہ کا ذکر کاموں کو آسان بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، رات کو سوتے وقت تم فریش اٹھو گے. تو کام کرتے ہوئے اذکار کرنے سے صرف یہ نہیں کہ تھکن کم ہوتی ہے، اللہ کی تائید حاصل شامل حال ہوتی ہے اور آپ کے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اور یہاں پر ایک اہم بات ہم نے دیکھی، یہ آخری آیت جو ہم نے پڑھی، آیت نمبر 54 اور 53 میں، 53 میں خاص طور پر، کہ اللہ کسی قوم سے نعمت واپس نہیں لیتے. ہماری نوجوان نسل یہ سوال بہت کرتی ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمیں رسوا کر رکھا ہے. نہیں، اللہ کا تو طریقہ ہی نہیں. اللہ مومنوں کو رسوا کبھی کرتا ہی نہیں. اللہ تو غیر مومنوں کو بھی رسوا نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو رسوائی کا اہل ثابت نہ کرے. اللہ کسی کو رسوا نہیں کرتا. اللہ کسی کا عیب نہیں کھول دے. اللہ تو ستار العیوب ہے. ہم لوگ اس حد تک بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم نے خود اپنا ہر ایک پہلو لوگوں کے سامنے خرابی کا نمایاں کر دیا اور ہم کسی لائق نہیں رہے. تب آ کر اللہ رب کریم نے ہم سے ہماری پوسٹ واپس لی. ورنہ اللہ کسی کو نہ چھوڑتے ہیں نہ ہی رسوا کرتے ہیں. اللہ کا طریقہ ہے ہی نہیں.
اللہ کریم ایسے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم نے کیوں اپنی سیادت کھو دی, دنیا کی حکومت ہم نے کھو دی, ہم نے اپنا مقام کھو دیا کیونکہ ہم نااہل ہو گئے. ہم دوبارہ وہ مقام چاہتے ہیں تو دوبارہ اہل ہونا پڑے, اہل ہو جائے راستے کھلے. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال آج کے بارے میں؟ جی یہ جو پہلے ہے 51 آیت نمبر جیسے کذاب آل فرعون والذین من قبلہم, اس میں جب وہ یہ ذکر کیا ہے زبردست لوگوں کا کہ انہوں نے کفر کیا اور آیات الہی سے انکار کیا, اس وجہ سے ان پہ عذاب آیا. دوسری جگہ پہ یہ پھر آگے کذاب آل فرعون والذین من قبلہم. ہاں جی میں بتاتی ہوں. یہاں پر عذاب کے اعتبار سے برابری ہے. آیت نمبر 51-52 میں جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کفار مکہ جو مر گئے ان کی مثال آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں جیسی ہے. یہاں عذاب میں برابری ہے کہ جس طرح کا استقبال آخرت کی دنیا میں قوم فرعون اور ان سے پہلے کے کافروں کا ہوا, اسی طرح کا استقبال ان کا بھی ہوا, ذلت والا, شدید سزا والا. تو یہ اسی طرح شدید سزا بھگتیں گے جس طرح کی شدید سزا فرعون بھگت رہا ہے. پھر ان کی سزا الگ الگ نہیں ہوگی, اجتماعی ہوگی. جیسے فرعون اور اس کے جتنے فالوورز ہیں وہ اکٹھے جھونکے جائیں گے نا, اسی طرح ابو جہل اور یہ پورا لاٹ جو ہے سرداروں کا, یہ سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تو اکٹھے تھے نا, یہ جہنم میں اکٹھے جھونکے جائیں گے اور سزا میں شریک ہوں گے. ٹھیک ہے, تو جو انجام فرعون اور اس کے گروہ کا ہوا وہی انجام ان کا ہوا. یہاں اس معنی میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے آیات الہی کا کفر کیا. جی, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں سے پکڑ لی. ٹھیک ہے, دوسری جگہ اللہ رب کریم حالت بدلنے کا, نعمت واپس لینے کا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کفار مکہ سے سیادت عرب کی چھین لی ہے, ان قریب ہم انہیں اس سے پوری طرح معزول کر دیں گے. کیوں ہم نے ان سے چھینی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس نعمت کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کیا. انہیں کعبے کا خادم بنایا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے اس کو مرکز بنا کر, لیکن انہوں نے اسے شرک کا مرکز بنا دیا تو نعمت کو ضائع کر دیا. تو اس لیے اب ان سے وہ سیٹ لے لی جائے گی, منصب لے لیا جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فرعون کو اس کے خاندان کو مصر کی حکومت سونپی گئی تھی کہ مصر کو چلائیں اللہ کے ایک ملک کی طرح, مگر وہاں انہوں نے خود اپنے آپ کو خدا بنا لیا, اپنے آپ کو پجوانے لگے, شرک کا ایک سسٹم جلا دیا. تو ہم نے پھر ان سے حکومت چھینی. تو جس طرح ان سے نعمت چھین لی اس وجہ سے کہ انہوں نے نعمت کا غلط استعمال کیا, اسی طرح کفار مکہ سے بھی ہم یہ نعمت چھیننے والے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی نعمت کا غلط استعمال کیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ شروع سے میری سنت یہ رہی ہے کہ جب کسی کو نعمت ملتی ہے وہ غلط استعمال کرتے ہم نعمت لے لیتے. تو یہاں اس معنی میں بتایا جا رہا ہے, وہاں انجام بتایا جا رہا ہے اور یہاں معزول کیے جانے کا سبب بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا؟ شاباش, بہت اچھا سوال تھا آپ کا. یہاں دیکھیں ایک بات کہ ہم اللہ کی فطرت پر بنائے گئے ہیں. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں, آپ کسی بچے کو دیتے ہیں پین دیتے ہیں فار ایگزامپل, تو وہ اس سے صوفے پر لکیریں کھینچنے لگ جاتا ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ واپس لے لیتے ہیں. جب کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے اچھے مقصد کے لیے اور اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ اس سے وہ چیز چھین لیتے. سمپل. یہی بات اللہ نے بنائی ہے اور بتائی ہے. یعنی اللہ نے یہ دستور بنایا ہے اور ہمیں اسے آگاہ کر دیا. تو حکومت ملتی ہے اس لیے کہ اللہ کے دین کو چلایا جائے, غالب کیا جائے. اور جب مسلمانوں نے خود ہی دین کے ماننے والے ہوتے ہوئے برے کام شروع کر دیے تو اللہ نے ہم سے حکومت چھین لی. اب ہم اپنے آپ کو اہل ثابت کریں گے تو پھر ملے گا منصب, مقام. وہ اقبال کہتے ہیں نا, سبق پھر پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور کوئی بات؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.